السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، انشاءاللہ آج ہم کتاب محمد رسول اللہ جلد سوم قصص القرآن سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ یام جو طوفان میں نافرمانی کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا، باقی 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد سے مختلف اقوام پھیلی۔ ارم سام کا بیٹا اور عاد کا دادا تھا، جس کی اولاد قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور یاد کرو تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے، اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلاؤ، سو یاد کرو احسان اللہ کا، شاید تمہارا بھلا ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ یہ لوگ یمن میں آباد تھے، پھر شام اور مصر کی طرف چلے گئے اور ارض احقاف میں سکونت اختیار کر لی۔ یہ علاقہ حضر موت کے شمال میں تھا اور اس کے مشرق میں عمان تھا۔ احقاف ریت کے مختلف تودوں کو کہتے ہیں۔ سینکڑوں میل کا یہ رقبہ ریگستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جب آندھی چلتی ہے تو ریت کے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ حضر موت کے شمالی سطح مرتفع سے یہ صحرا تقریباً 1000 فٹ نشیب میں ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید قطعے ہیں جس میں اگر کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں کی ریت باریک صفوف کی طرح ہے۔ 1843 میں کسی محقق نے جب ایک شاقول پھینکا تو وہ 5 منٹ میں ریت کے اندر دھنس گیا، اور جس رسی سے وہ بندھا ہوا تھا، اس رسی کا سرا گل گیا۔ قوم عاد کے ایک افراد قد و کاٹ کے لحاظ سے بڑے لہیم شہیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب علاقے کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت تھی۔ آسودہ حال لوگ تھے۔ فن تعمیر میں ان کو خاص ملکہ تھا۔ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ پرتکلف اور شاندار تعمیرات بنانے میں عاد کے لوگ اپنی مثال آپ تھے۔ 70 شاخوں یعنی نسلوں پر مشتمل یہ قوم موجودہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی بانی تھی۔ جنوب مشرق عرب کے دوروں میں دور دراز علاقوں پر حکمران تھے۔ یہ قوم جب مصر پر قابض ہوئی، اس وقت ان کا بادشاہ شداد بن عاد تھا۔ عرب مورخین انہیں میں بعیدہ یعنی برباد ہو جانے والے قبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونچی عمارتوں والے عاد ارم سے کیا سلوک کیا؟ سورۃ الفجر آیت نمبر 6 اور 7۔ مغرور اور سرکش۔ قوم نوح کی غرقابی کے بعد اگرچہ یہ لوگ زمین پر حکمران بنا دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے گزشتہ اقوام کی تباہی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ستارہ پرستی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور کر دیا تھا۔ کفر و شرک نے ان کے قلوب سیاہ کر دیے تھے اور سوچ و بچار کی قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ شیطان نے انہیں اللہ سے اس درجے غافل کر دیا تھا کہ روزی دینے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے، می برسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت تراش لیے تھے۔ قوم نوح جن بتوں کو پوجتی تھی، یہ قوم بھی انہی کی پرستش میں لگ گئی۔ عوام و خواص ایسی برائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں جب کہ گمراہی اور جہالت کے محیط اندھیرے ہر طرف پھیل گئے تھے، اللہ کی رحمت سے قوم عاد کے لیے حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے اور عاد کی طرف بھیجا۔ ان کا بھائی ہود بولا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا، کیا تم کو ڈر نہیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ حضرت ہود علیہ السلام بچپن سے ہی پیغمبرانہ صفات جلوہ گر تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام میں بچپن سے پیغمبرانہ صفات جلوہ گر تھیں۔ آپ بتوں سے بیزار تھے، ظلم و ستم کی مخالفت کرتے تھے،
مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت میں آگے آگے رہتے تھے۔ عجز و انکساری، حلم اور بردباری آپ کے اوصاف تھے۔ گناہ آلود ماحول سے تنگ آ کر آبادی سے باہر چلے جاتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں تفکر کرتے تھے۔ یکسوئی یعنی کنسنٹریشن سے جب شعور اس قدر مجلہ ہو گیا کہ غیب کی دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات آشکارا ہونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبوت سے سرفرازی کی خوشخبری سنائی۔ اور یاد کرو کہ عاد کے بھائی کو جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، سورہ احقاف آیت نمبر 21۔ اللہ کی پکڑ۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کی راہ بتاؤں۔ خدائے واحد سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ پتھر کے بت، مٹی سے بنے ہوئے مجسمے اور تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم تمہارے حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیاہ رات کو روشن کرنے والا چاند اور لاتعداد ستارے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر گردش کرنے کے پابند ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے۔ یہ تمہارے اعمال پر کس طرح مختار ہو سکتے ہیں؟ تم گمراہی میں پڑ گئے ہو، شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ اس شرک سے تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں۔ اللہ نے تمہیں جسمانی قوتوں اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کی قدر کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نے بڑائی اور نمود و نمائش کو ترک نہیں کیا اور اللہ کا شکر نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ گمراہ قوم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ کئی ناموں پہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے کہ نہیں اتاری اللہ نے ان کی کچھ سند۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 71۔ قوم کے سرداروں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ نہیں کر سکتے۔ عذاب کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر ہم اپنے بزرگوں کا راستہ ترک نہیں کریں گے۔ تم اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو ہم پر اپنے رب کا عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگوں تک اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے خبردار کرنے کے لیے تم ہی میں سے ایک مرد مقرر کر دیا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس وعظ اور نصیحت سے میں کسی صلہ و ستائش کا خواہش مند ہوں تو یہ تمہاری کوتاہ فہمی ہے۔ میں تم سے کسی چیز کی تمنا نہیں رکھتا، میرا صلہ اسی کے زیر ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ قوم نے آپ کی تعلیمات سے بیزاری کا اظہار کیا، بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نصیحت نہ کرے، اور ہمیں یہ عادت ہے کہ الگدے لوگوں کی اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 136 سے 138۔ اولاد، باغ اور چشمے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف متوجہ کیا اور کہا، یاد کرو اس ذات کو جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم چاہتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ اور چشمے دیے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس ہستی کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مال و دولت اور اعلیٰ صلاحیت تم دنیا کے حصول میں صرف کر دیتے ہو، حالانکہ تمہیں اس نمود و نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عظمت اور خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اونچے اونچے ستونوں پر بلند و بالا اور عالیشان عمارتوں کی تعمیر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ دولت و ثروت کے باوجود تمہیں اطمینان قلب نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے مادی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ عاقبت نااندیش قوم نے جب ہٹ دھرمی ترک نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال جاری رکھا تو قدرت کی طرف سے وسائل میں کمی ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی، زمین میں آبی ذخائر ختم ہو گئے، چشمے ابلنا بند ہو گئے، کنوؤں کا پانی خشک ہو گیا، سبززار و میدان ویران میدان بن گئے۔ 3 سالہ قحط سالی نے انہیں نڈھال کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، توبہ استغفار کرو، اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، اور اے قوم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف
چھوڑ دے تم پر آسمان کی دہاریں اور زیادہ دے تم کو زور پر زور اور نہ پھرے جاؤ گناہ گار ہو کر۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ قوم عاد کی گمراہی اس درجہ بڑھ چکی تھی کہ اس نے اپنے باطل خداؤں کو چھوڑنے سے یکسر انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، گھمنڈ اور جاہلانہ کفر میں مبتلا قوم راہ راست پر نہیں آئے گی۔ آپ نے انہیں خبردار کیا کہ تمہیں نصیحت پہنچا کر میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، تم بدستور انکار پر قائم ہو۔ یاد رکھو کہ میرا پروردگار اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں طاقت اور قوت کے ساتھ فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے۔ لیکن سرکش قوم نے ان کی بات نہیں سنی۔ سخت سرزنش۔ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری سرزنش۔ سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اس طرح اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ سورۃ القمر آیت نمبر 18 سے 20۔ عذاب الہی سیاہ بادلوں کی شکل میں نازل ہوا۔ قوم عاد نے تاریک بادلوں کو احقاف کی جانب بڑھتے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے کہ اب خوب بارش برسے گی، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ تند و تیز ہوا ٹھنڈی سناٹے کی ہوا کے چکر چلے۔ ہیبت ناک آندھی اور طوفان نے بڑے بڑے محلات اور سنگلاخ ستون اکھاڑ کر روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھیر دیے۔ عظیم محلات نیست و نابود ہو گئے۔ عالیشان دکانوں اور مکانوں کی چھتیں دیواریں زمین بوس ہو گئیں اور بنیادیں اکھڑ گئیں۔ آثار و نشانات مٹ گئے۔ نافرمان قوم کے مرد اور عورتوں کے جسم گیند کی طرح فضا میں اچھلتے تھے اور ہولناک ہوا انہیں زمین پر پٹخ دیتی تھی۔ جسم پھر اچھلتے تھے اور سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوا انہیں پھر زمین پر پٹخ دیتی تھی۔ جسم پر سے کھالیں ادھڑ گئیں۔ کربناک درد ان کے رگ و رپے میں اتر گیا۔ ہڈیوں کے گودوں میں اذیت اتر گئی۔ تن و من جسم کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح ہر طرف بکھر گئے۔ ہوا نے انہیں الٹ پلٹ کر دیا اور یہ تن و من جسم ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ذرات میں تبدیل ہو گئے۔ اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، پھر دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6 سے 8۔ سن رکھو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے، سن رکھو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 60۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد میں اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس پر قوم کے سربردہ آور لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا کہا، ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، بھائیوں میں احمق نہیں ہوں، میں تو اس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے فرستادہ ہوں۔ میں اس کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور یقین کرو کہ تمہیں دیانتداری کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر اچنبھا ہو رہا ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ذریعے تمہارے پروردگار کی نصیحت تم تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین کیا اور تمہاری نسل کو زیادہ وسعت اور توانائی بخشی۔ پس چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ذات سے غافل نہ ہو تاکہ ہر طرح کامیاب ہو۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی خدا کے پجاری ہو جائیں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ بات لا دکھاؤ جس کا ہمیں خوف دلاتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یقین کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا ہے۔ کیا ہے جس کی بنا پر تم مجھ سے جگڑ رہے ہو؟ محض چند نام جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے جی سے گھڑ لیے ہیں اور جن کے لیے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اچھا، آنے والے وقت کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان کی بیخ و بنیادیں تک اکھاڑ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے 72 تک۔ اور ہم نے ہود
اور ہم نے قوم عاد کی طرف سے اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقین کرو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ افطرا پروازیاں کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں اس بات کے لیے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، وہ تم پر برستے ہوئے بادل بھیجتا ہے جس سے تمہارے کھیت و باغ شاداب ہو جاتے ہیں، اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھاتا ہے، جرم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موڑو۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 سے 52 تک۔ دلیل: ان لوگوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے کر نہیں آیا، اور ہم ایسا کرنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے تو مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، تم سب مل کر میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو، اور میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو میرا پروردگار بھی ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی چلنے والا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، میرے پروردگار یعنی اس کے راہ ظلم کی راہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگراں ہے، اور جب ہماری ٹھہرائی ہوئی باتوں کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچا لیا جو اس کے ساتھ سچائی پر ایمان لائے تھے، اور ایسے ہی عذاب سے بچایا جو بڑا سخت عذاب تھا۔ یہ ہے سرگزشت عاد کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 53 سے 59۔ محترم ویورز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قوم عاد کے اوپر آئے ہوئے اس عذاب کی وجہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نشانیاں اور اس میں جو اسباق ہیں اس کو بیان کر کے اس والی ویڈیو کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اور دوسری ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا بقیہ قصہ بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔